یہ بہت بڑا جھوٹ جو پھیلا دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانے کی بہت بڑی سازش یہ کی گئی کہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور فوراً کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، حالانکہ سرے سے قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں۔ قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الحجر کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ الفاظ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص سے میری بات ہوئی، میں اس کو حدیث پیش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی قرآن میں یوں لکھا ہے، قرآن میں تو یہ نہیں آیا ہے، جو قرآن میں آیا ہے اسے مانا جائے گا۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ قرآن کریم کی آیت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کیوں نہیں لیتے ہو؟ قرآن کریم کی آیت کا جو مطلب آپ کے ذہن نارسا میں آتا ہے آپ اسے تسلیم کرتے ہو، اور جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فوراً اس کا جواب یہ تھا، اور ہر منکر حدیث کا سب سے پہلا ہتھیار یہی ہے عام انسان، عام مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے، کہ دیکھیں جی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے آپ اس کی بات کرو، حدیث کی بات نہ کرو ہم سے۔ اس نے فوراً کہا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کو ہی ماننا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کہاں لیا ہے؟ قرآن کریم میں کوئی آیت ہوگی نا، مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کون سی آیت پیش کرنی۔ کہتا جی قرآن میں ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ میں نے کہا بسم اللہ کرو، آپ وہ آیت پڑھو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو۔ کہتا ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہو، قرآن کریم کے الفاظ کا یہ ترجمہ تو قطعاً نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ذکر سے مراد تو قرآن ہی ہے نا۔ میں نے کہا یہ بات تو ہمیں قرآن سے پوچھنی چاہیے نا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیں کہ ذکر سے کیا مراد ہے تو پھر آپ کی مراد تو نہیں ہوگی نا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا واضح الفاظ میں اور دو ٹوک الفاظ میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود اپنی بات کی جو تشریح ہے وہ زیادہ معتبر ہوگی نا۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی ہے، یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے نا، تو میں ذکر والی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور وہاں ذکر سے جو مراد ہو آپ بھی وہ مان لیں، میں بھی وہ مان لوں، اور اسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے نبی نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر کر سکو۔ تو میں نے کہا آپ نماز شروع کرتے ہو اور اختتام کرتے ہو نماز کے اندر سوائے قرآن کے کچھ نہیں پڑھتے نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو اس میں میرا ذکر کرو۔ آپ کی نماز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری قرآن ہی ہوگی نا۔ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پڑھو، نماز کہاں شروع کرتے ہو؟ اللہ اکبر کہہ کر پھر کیا کرتے ہو؟ سبحانک اللہ پڑھتے ہو، اللہم باعد بینی پڑھتے ہو۔ یہ 30 پاروں میں ہمیں تو نہیں ملی، قرآن کریم کی کون سی آیات ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا اللہم باعد بینی و بین خطایای، پوری دعا۔ میں نے کہا کہ کس سورت کی آیات ہیں؟ چپ کر گیا۔ میں نے کہا اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت ہے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے۔ سبحان ربی العظیم کون سی آیت؟ سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کس پارے کی آیات ہے؟ اس کے بعد آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ، پوری تشہد کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر درود پورا پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ آپ کی نماز تو ساری کی ساری جو اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، تو آپ تو پوری نماز میں قرآن ہی قرآن پڑھتے ہو نا۔ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، تو اللہ کا ذکر کیا ہوا؟ نماز کے شروع میں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حدیث ہے، سبحانک اللہم اللہم باعد بینی، حدیث ہے نا۔ سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، حدیث ہے نا۔ سبحان ربی الاعلی، حدیث ہے نا۔ دو سجدوں کے درمیانی دعا، حدیث ہے نا۔ تشہد کی دعائیں، حدیث ہے نا۔ درود شریف، حدیث ہے نا۔ درود شریف کے بعد کی دعائیں، حدیث ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حدیث ہے نا۔ کہنے لگا ہاں بالکل۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر سے مراد حدیث زیادہ ہے، قرآن کم ہے۔ ذکر سے مراد حدیث زیادہ ہے، قرآن کم ہے۔ نماز میں جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، اس ذکر کا زیادہ حصہ حدیث کا ہے اور کم حصہ قرآن کا ہے نا۔ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات ہے، اور اس کے بعد آپ ایک آیت پڑھ لیں تب بھی، 3 آیتیں پڑھ لیں چھوٹی چھوٹی تب بھی، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں تب بھی نماز تو ہو جائے گی آپ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی آپ کی۔ تو 7 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارا ذکر حدیث ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اسی طرح محفوظ ہوئی ہیں جس طرح قرآن محفوظ ہوا ہے۔ یہ اشکالات ہیں آپ کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔